آج خطبہ جمعہ میں جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے جنگ کی حالت میں قرآنی اصول۔ اس موجودہ حالات میں کہ جب ہر طرف سے جنگ کا شور و غل ہے، پاک انڈیا کی آپس میں جھڑپیں اور بھارت کی جارحیت، اس صورتحال میں صحیفہ انقلاب قرآن مجید برہان رشید لا ریب منزہ مبلغ کتاب ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ یہ قرآن مجید، یہ بچے شور نہ کریں، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اس پر جو ایمان رکھتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، دنیا اور آخرت میں وہ شخص کامیاب، کامران اور سرخرو ہوتا ہے، اور جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی تعظیم و توقیر نہیں کرتا، وہ شخص دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی اٹھاتا ہے۔ یہ کتاب لا ریب، جس کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ رب العزت اس قرآن مجید کے ذریعے بہت ساری قوموں کو عروج نصیب فرماتا ہے، اور اس قرآن مجید پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اس کی تعظیم و توقیر نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ذلیل و خوار بھی فرماتا ہے۔ جہاں قرآن مجید ایمانیات، عقائد، عبادات، معاملات اور دیگر احکامات شرعیہ کی ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہاں پر جہاد کی حالت میں، قتال کی حالت میں، دشمن کے سامنے صف آرائی کے وقت بہترین رہنما اصول بھی فراہم فرماتا ہے۔ سورہ انفال 10ویں پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری ملاقات، جب تمہاری جنگ، جب تمہارا مقابلہ فئۃ کسی دوسرے گروہ کے ساتھ ہو، مد مقابل کے ساتھ جب صف آرائی ہو، پہلا رہنما اصول قرآن بیان کرتا ہے کہ ایمان والو تم نے کیا کرنا ہے، فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہنا ہے، اپنے محاذ پہ ڈٹے رہنا ہے، تمہارے پاؤں ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ کافر اور مد مقابل وہ لرزہ پر اندام ہونا چاہیے، لیکن تمہارے پاؤں استقلال میں کوئی بھی لغزش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قرآن پہلا رہنما اصول بیان کرتا ہے۔ فَاثْبُتُوا، ایمان والو، جنگ، جہاد، قتال کی حالت میں تم ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہو اور دشمن کا مقابلہ کرتے رہو۔
میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ فإذا لقیتموہم فاصبروا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، پہلی بات تو یہ کہ دشمن سے جنگ کی کبھی بھی تمنا نہ کرو۔ یہ رہنما اصول قرآن کے بعد مصطفیٰ بطور تشریح اور وضاحت ارشاد فرما رہے ہیں۔ دشمن سے جنگ کی، دشمن کے ساتھ جدال اور قتال کی، جہاد کی کبھی تمنا نہ کرو۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے لا تتمنوا لقاء العدو، تمنا نہ کرو، کرنا کیا ہے؟ واسألوا اللہ العافیہ، اللہ رب العزت سے اپنے وطن کی ہمیشہ خیر اور عافیت مانگتے رہو۔ اب کیا یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر یہ جہاد، یہ قتال جو اسلام میں موجود ہے، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے تمنا نہیں کرنی دشمن کے مقابلے کی، لیکن کیا کرنا ہے؟ تم نے عافیت اور خیر اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، ہاں دشمن یلغار کر لیتا ہے، وہ تمہیں للکارتا ہے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، مسلمانوں کو مغلوب اور دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، پھر تمہاری ان کے ساتھ جنگ ہو جائے، مقابلے کے لیے تم صف آراہ ہو جاؤ، میدان عمل میں آ جاؤ، اتر آؤ، فَاصْبِرُوا، پھر تم ثابت قدم رہو، پھر ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرو، پھر پیٹھ نہ دکھاؤ، پھر ان کو دندان شکن جواب دیا جائے، اور ایسا جواب دیا جائے کہ جس طرح رسول اللہ نے بدر میں کفار مکہ کو جواب دیا تھا۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو، پائے استقلال میں لغزش نہ آنے پائے۔ اور رہی بات شہادت کی، دنیا سے جانے کی، دنیا سے تو ہر ایک نے جانا ہے، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ رہی بات دنیا سے جانے کی، تو پھر وہ تو جانا ہے ہر ایک نے، تو پھر اس شام سے کیوں نہ جائیں کہ ادھر ہماری روح جسم سے نکل رہی ہو، ادھر رب کی ملاقات اور دیدار ہو رہا ہو، اور یہ تب ہوگا جب ہمیں شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ شہادت کے بعد پہلی جو ملاقات اور پہلی جو لذت، پہلا جو تحفہ اللہ کی طرف سے بندہ مومن کو ملتا ہے، وہ بے نقاب رب کا دیدار ہوا کرتا ہے۔ اور رسول اللہ ارشاد فرماتے کیا یہ شہادت اور رب کی ملاقات گھروں میں تمہیں عام حالت میں مرنے کی وجہ سے ملے گی؟ ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، فرمایا میرے امتیوں جان لو، بے شک جنت یعنی اللہ کی ملاقات تلواروں کے سائے میں ہوا کرتی ہے، دشمن کے ساتھ مقابلے کی صورت میں ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ بزدل ہو جائے، پیچھے ہٹ جائے، اپنے مورچے چھوڑ دے، کیا پھر شہادت ملے گی؟ ہرگز نہیں، وہ تو بزدلی کی وجہ سے موت مرے۔ آگے بڑھیں گے، جو شہادت نصیب ہوگی وہ اللہ رب العزت سے دیدار اور اللہ سے ملاقات کی وہ شہادت ہوگی۔ ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا، قرآن و سنت میں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پہ عمل کرتے ہوئے صحابہ کی زندگیوں میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، اسلام کی جس میں دعوت تھی، روم کا ایک گورنر تھا، اس کی طرف بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک
جانثار کو اپنے قاصد کو خط دے کر روانہ فرمایا۔ اب جب رومی بادشاہ عیسائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا، چاہیے تو یہ تھا وہ اسلام لے آتا، اسلام کی آغوش میں آ جاتا۔ اگر نہیں اسلام لانا تیری قسمت میں، تو جو قاصد ہوتا ہے، جو پیغام رساں ہوتا ہے، اس کی تعظیم توقیر، اس کی جان کی حفاظت ذمہ دار بادشاہ وقت ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ آگ بگولا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو اس نے شہید کر دیا۔ اور یہ کس جگہ پہ رسول اللہ نے قاصد بھیجا؟ موتا کے مقام پر۔ یہ وہ مقام ہے جو آج اردن کا، آپ نے ملک نام سنا اردن، اس کا ایک شہر ہے موتا، وہاں پہ رسول اللہ کا قاصد اس شاہ روم کی ایک صوبے کے گورنر کے پاس پیغام توحید اور رسالت اور پیغام اسلام لے کر وہ بندہ آیا تھا، جہاں پہ اس نے مسلمان کو، رسول اللہ کے صحابی کو، قاصد رسول کو شہید کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، آپ نے ایک لشکر جرار کی تیاری فرمائی۔ اتنا دور سفر، یہ ہے غیرت اور ہمیت، ایک جان کے لیے، ایک جان کے لیے۔ رسول اللہ یہ نہیں دیکھا کہ روم سپر پاور تھا، ایران اور روم اس وقت کی سپر پاور تھی، اور انہی کا ایک صوبہ تھا جس کے گورنر نے مسلمان قاصد کو شہید کیا۔ رسول اللہ نے نہیں دیکھا کہ ان کی طاقت کیا ہے، ان کی پاور کیا ہے، ان کی قوت کیا، ان کے پاس کیا تعداد ہے۔ فرمایا نہیں، ایک جان کو اس نے قتل کیا، شہید کیا، اب ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر جرار مدینہ سے اردن کی طرف یعنی موتا کی طرف حضور نے روانہ فرمایا۔ اب جب روانہ فرمایا، یہ مسلمان موتا کے مقام پر یعنی جو موجودہ اردن اس کے شہر میں، وہاں جب پہنچے، ابھی محاذ آرائی نہیں ہوئی، جنگ و جدال، ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کو یہ خبر ہوئی، لشکر اسلام کو، کہ ہم 3000 میں ہیں اور ہم اتنا دور سے سفر کر کے آئے ہیں، جبکہ سامنے والے جو رومی ہیں، عیسائی ہیں، وہ 2 لاکھ فوج تیار کر کے ہمارے مقابلے کے لیے موجود ہے۔ 2 لاکھ فوج سامنے موجود ہے، اور وہ اپنے شہر میں، اپنے ملک میں موجود ہے، جبکہ مسلمان مدینہ سے اردن آ چکے ہیں، موتا میں آ گئے، اور 3000 صرف فوجی ہیں، لشکر ہے۔ کیا کہا کہ ہم واپس چلے جائیں، مقابلہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے ان کے جو ڈرون ہیں ہمارے ریڈار میں نہیں آ سکتے؟ ہم مقابلہ نہیں کریں گے؟ یہ بڑی پاور رکھتے ہیں، ان کے پیچھے اسرائیل ہے یا امریکہ، یا مقابلہ نہیں کریں گے؟ 3000 کے لشکر سے پھر سپاہ سالار اسلام حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بڑا جوش بھرا اور ثابت قدمی والا خطاب فرمایا۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ ہم مدینہ سے یہ تمنا لے کر نکلے تھے کہ ہم یہ جانے اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اور جب ہماری تمنا راہ خدا میں جان دینے کی ہے تو پھر ڈرنا کیا؟ پھر یہ 2 لاکھ کیا، یہ ساری کائنات ہمارے مقابلے میں آ جائے۔ جب ہم اللہ کی ملاقات کے لیے آئے ہیں، شہادت کے لیے آئے، اسلام کے غلبہ اور تمنا کے لیے آئے، تو پھر ہمیں ان سے ڈرنا کیا ہے؟ اور رہی بات ان کی تعداد کی، ان کی کثرت کی، ان کے ساز و سما کی، تو یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بہت مرتبہ قرآن کہہ رہا ہے ایسا ہوا ہے کہ تھوڑا سا لشکر ہے، اس نے بڑے بڑوں کے دانت کھٹے کیے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کم تعداد والا لشکر اور فوجی، انہوں نے بڑی بڑی سپر پاوروں کو زیر نگین کیا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا اللہ کے حکم سے۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے خطاب کیا، کہا یہ بات واضح ہے، ان کی تعداد کو نہ دیکھیں، ہاں میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ تمہیں 2 بھلائیوں میں سے ایک ضرور ملے گی۔ وہ 2 بھلائیاں کیا ہے؟ یا تو اللہ ہمیں پہلی بھلائی فتح عطا فرمائے گا، یا دوسری بھلائی کہ ہم جامع شہادت نوش کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ یہ مومن ثابت قدم ڈٹے رہے، پیچھے نہیں ہٹے۔
मुकाबला किया। फिर अगर से हजरत अब्दुल्ला बिन रवा शहीद हो गए, हजरत जाफिर तैयार शहीद हो गए, ये हजरत जैद बिन हारिसा शहीद हो गए, 3 सिपा सलार के बाद दीगरे शहीद हो गए। लेकिन इसके बावजूद सहाबाए किराम ने बुज़दिली नहीं दिखाई, कमजोरी नहीं दिखाई। आले कुफार और सल्तनत रूम को उन्होंने डट कर मुकाबला किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत पे भरोसा करते वो आगे ही बढ़ते चले गए। ग्रामी कदर हज़रात, ये साबित कुरान कहता है जब तुम्हारा किसी गिरोह से मुकाबला, इज़ा लक़ीतुम फ़ियतन फस्बुतू, साबित कदम रहो, बुज़दिली कमजोरी ना दिखाओ कि हमारे पास कुछ नहीं, मुकाबला करते रहो, मदद उधर से आ जाएगी, मदद आ जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी में ये मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम, जमात सहाबा, लश्कर, फौज मौजूद है, सामने काफिरों से मुकाबला है। अब यहाँ पे फस्बुतू, साबित कदम रहना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। वहां पे अभी मुकाबला शुरू होने वाला था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ऐ अल्लाह, ऐ कुरान किताब को नाजिल करने वाले, ऐ बादलों को बरसाने वाले, ऐ दुश्मन को शिकस्त देने वाले अल्लाह, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। ये यदि साबित कदम जब रहेंगे, डट जाएंगे, फिर अल्लाह से दुआ करेंगे, फिर फरिश्ते तुम्हारी मदद को उतर आएंगे, फिर फरिश्ते आएंगे। और दुआ तब होती है बासर कि जब मैदान अमल में फौज मौजूद हो और मुकाबले के लिए तैयार हो, फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, अल्लाह जरूर मुसलमानों को सुरखरू फरमाएगा। और अल्लाह ताला फरमाता है फस्बुतू, साबित कदम रहने के बाद तुमने क्या करना है, वज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करना है, कसीरा, कसरत से। ये नहीं कि हर खबर का इंतजार करना है मैं नेट पे, गूगल पे कि क्या हो रहा है, अल्लाह का जिक्र करे। रसूलुल्लाह अब क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या, ये नहीं, अल्लाह का फरमान है, वज़्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह का जिक्र करे। तकबीर, ये नारा तकबीर जो लगाते हैं फौजी मैदान जंग में, ये भी इसी रसूलुल्लाह की हदीस और फरमान का एक हिस्सा है और इसका अमली जामा है। और वो क्या कहते हैं, नारा तकबीर। तो काफिर आपको यलगार कर रहा है, मुकाबले के लिए तैयार है और आपकी जुबानों से अभी अल्लाह अकबर नहीं करा। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। इसी तकबीर के जरिए इस्लाम गालिब होगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और रसूलुल्लाह कसरत से जिक्र करें, लअल्लकुम तुफ्लिहून। हजूर बदर में जब मैदान सजा दिया, फिर अल्लाह की बारगाह में सर्व सुजूद हुए और जब अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह ये गुरूर और तकब्बुर के साथ आले मक्का और कुरैश मक्का आ गए हैं, इनके गुरूर को खाक में मिला दे। और फिर अल्लाह ने हजूर की दुआ को कबूल किया और काफिरों के बड़े बड़े सरदारों को वाज़िल जन्नत कर दिया गया। और तीसरी बात अल्लाह के साथ फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व अतीउल्लाह व रसूलहू। और मैदान जंग में अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करनी है। ये नहीं कि घरों में बैठे रहे, इंतजार करते रहे, अल्लाह की बारगाह में आए, अहकाम शरीयत की मजीद पाबंदी करें। और फिर चौथी बात, वला तनाज़ऊ फतफशलू, आपस में झगड़े नहीं, ना इत्तिफाकी ना करें, इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ रहें। मैदान जंग फौजे बॉर्डर पे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो हमला करें, भाई वो ज्यादा बेहतर जानते हैं या हम, वो हमला ज्यादा बेहतर करना जानते हैं या हमें पता है या उन्हें पता है। अल्लाह फरमाता है वला तनाज़ऊ, अगर तुम्हारा कोई सियासी इख्तिलाफ भी हो, जब मैदान जंग सजा हो, फिर आपस के इख्तिलाफात नहीं रखने सामने। क्या होगा, फतफशलू, जब तुम्हारी ना इत्तिफाकी होगी, वतज़हब रीहुकुम, तुम्हारा रोब खत्म हो जाएगा। काफिर तुम्हारी कमजोरी को समझे, तो आपस में लड़ रहे हैं। कुरान कह रहा है वतज़हब रीहुकुम, तुम्हारा वो जो रोब है इस्लाम का, मुसलमानों का, वो जो गलबे का, वो काफिरों के दिलों से खत्म हो जाएगा जब तुम आपस में लड़ोगे। अल्लाह फरमाता है तुम फस्बिरू इन्नल्लाह मा साबिरीन, साबित कदम रहो, सब्र के साथ डटे रहो, अल्लाह साबित कदम और सब्र करने वालों का साथी हुआ करता है। गिरामी कदर हज़रात, हमें भी इस वक्त इस माहौल में अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बचाना खड़े रहना है,
ان کے خلاف کوئی ایوبی صلاح الدین ایوبی فرماتے جنگ کے دوران کوئی بندہ اپنی فوج کے خلاف بولتا ہے وہ بندہ غدار ہے. اعتماد رکھیں اور ہم بھی یہ امید رکھتے ہیں اہل اسلام اہل پاکستان کہ ہمیں سربراہ اور ہمارے افواج کے سربراہان مملکت کے سربراہان ہمیں مایوس نہیں کریں گے اور کافر کو دندان شکن جواب دیں گے. اور نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. پاکستان، پاکستان پاک ہو.